بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار بہان تھا اور اس کے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر تھا اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 9 دن تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اس میں ایک دن ایسے ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے ہٹاتے خیموں تک لے آئے، تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر پھینک دی اور اپنی تلوار کے کور کو توڑ دیا اور کہا، کون ہے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑوا لیا اور فرمایا، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آیا تو میں بھاگ جاؤں؟ سب سے پہلے بیعت ان کے بیٹے نے کی اور پھر 400 قریشیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر پھینک دی اور گھوڑوں سے اتر گئے اور لڑتے لڑتے رومیوں کو پیچھے دھکیلا۔ رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جوں ہی بھگدڑ مچی، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آئے، اکرمہ کدھر ہے؟ اکرمہ کدھر ہے؟ کسی نے کہا وہ پڑے ہیں۔ دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور ان کے بیٹے وہ شہید ہو چکے تھے۔ دونوں باپ بیٹا قریب قریب تھے۔ حضرت عمار کو اپنی پنڈلی میں رکھا اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لے لیا اور منہ میں پانی ٹپکایا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی اور بولے، کون؟ کہا، میں خالد۔ کہا، کیا ہوا؟ کہا، اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، مسلمانوں کو فتح دی۔ کہنے لگے، عمر کو کہنا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، آگے اللہ کی مرضی۔ اور ان کی جان نکل گئی۔ جنگ ابھی جاری تھی کہ اگلے دن بہان نے جبلہ بن اہم غسانی کو بلایا۔ یہ عرب تھا۔ عرب میں 2 قبیلے بدنصیب نکلے جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان اور دوسرا بنو تغلب۔ تو بہان نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ آج اپنا عرب لشکر لے کر ان پر حملہ کرو، کیونکہ لوہا لوہے کو کاٹے گا۔ جب تم ان کو شکست دے دو گے تو پیچھے سے ہم آ جائیں گے۔ 60,000 عرب ان کے لشکر میں شامل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس وقت تک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر بن چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا دیا تھا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مذاق کر رہے ہو کہ سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے، کفر میں بڑا دلیر بنتا تھا، اب بزدل بنتا ہے۔ کہنے لگے، بزدلی کی بات نہیں، بات انصاف کی ہے۔ اگر
تم نے جوہر دکھانے ہیں تو 60 تو کرو، ایک کا مقابلہ 1000 سے ہو۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، خالد 60 لے جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی چناؤ کر لیں، پھر کس کو لے کر جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کبھی ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو 60 آدمیوں کے نام لیے، ان میں 44 انصاری تھے، 16 مہاجر تھے۔ ایک انصاری کہنے لگے ہمیں مرواتے ہو اپنوں کو بچاتے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج میں نے اس مشکل گھڑی میں ان کو آگے کیا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ ساری رات نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی سب سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ زرہ پہن کر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کی لگام پکڑ کر لے کر آ رہی ہیں۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے تو کہنے لگا دیکھا ڈر گئے ہیں، آ رہے ہیں صلح کے لیے۔ جب آمنے سامنے پہنچ گئے، جہاں تک آواز پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ کہا صلح؟ یہ کس نے کہا؟ ہم تو تمہارے سر کاٹنے آئے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا۔ تو پھر کہنے لگا میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پر حملہ کر دیا۔ کہا آ تو صحیح پھر تجھے پتہ لگے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پہلا حملہ 60,000 نے 60 پر کیا پر صف نہیں ٹوٹی۔ پھر دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی۔ پھر تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر ملا لو اور ٹولیاں بنا لو۔ 10 ٹولیاں بن گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن ابی بکر، زرار ابن الازور، رافی ابن العمیر الطائی، عمیرہ الطائی، یہ 6 آدمی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا دیا عیسائی عرب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام پر، کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔
صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کے منہ پھیر دیے۔ عصر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا، نکلو سب۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابیاں ہیں، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو۔ عصر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی تو عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ اتنے میں سورج ڈوب چکا تھا۔ آپ نے اعلان کیا، کوئی بھاگنے والوں کے پیچھے نہ جائے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا صرف 20 آدمی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ماتھا پیٹنے لگے، میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا، ایسا کرو، یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں تلاش کرو۔ تو مشعلیں لے کر سارے مرے ہوئے کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، باقی 30 کدھر گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے لگے، لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، کون جائے گا ان کے پیچھے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تو بہت تھک چکا ہے، تو بہت تھک گیا، آرام کر لے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آرام تو اکٹھا جنت میں ہوگا، میں جاؤں گا۔ تھوڑی دور گئے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ ادھر سے بھی تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر۔ تو دیکھا وہ یہاں سے واپس آ رہے تھے۔ کہا، تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہا، نہیں، ہم نے نہیں سنی۔